آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جو پروگرام ہے ہمارا بھلائی کی باتیں، اس میں مرحبا کہتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے اللہ پاک سے سچی محبت، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کچھ باتیں سنیں گے۔ آئیے نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا مبارک فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اس حوالے سے صراط الجنان، یہ بڑی پیاری تفسیر ہے، اور امیر علیہ سنت تو ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ تو تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے مبارک کے حوالے سے جو لکھا ہے کہ اللہ پاک کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا جینا، ان کا مرنا یہ اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، اور یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اپنی ہر خوشی پر اللہ کو ترجیح دیتے ہیں، نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، یاد الہی میں رونا، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی لمبی راتوں میں قیام کرنا، اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اور اسی کی خاطر دشمنی رکھنا، اسی کی خاطر کچھ دینا، اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا۔ اللہ پاک نعمت دے تو شکر کرنا، مصیبت ملے تو صبر کرنا، ہر حال میں رب پر بھروسہ کرنا، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اللہ کے محبوبوں سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ پاک کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ کے سب سے پیارے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، اللہ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، اور اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، اور یہ تمام کام اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو محبت الہی کی دلیل ہیں۔ یعنی جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو یہ یوں سمجھنے کی ایک چیکنگ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں پر اس کا کتنا عمل ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ جو تفسیر صراط الجنان میں ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم مزید اپنے مبلغین سے بھی اس حوالے سے سنیں گے کہ
اللہ پاک سے سچی محبت یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ ہمیں عطا بھی فرمائے کہ ہم اس سے پکی اور سچی محبت کریں۔ انبیاء اولیاء کی زندگی کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو یہی کچھ نظر آتا ہے۔ ایسے ہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، جس طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی آپ نے تلاوت فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان کہ ایمان والے ہی اللہ سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ اور یہ تو ایمان والوں کی کل بروز قیامت یوں چاندنی بھی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جو ثمرہ انہیں ملے گا، یوں جس طرح بھی آپ ججمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ ججمنٹ کے حوالے سے کل قیامت والے دن مومنوں کو اور غیر مسلموں کو، مسلمانوں اور غیر مسلموں کو چیک کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محبت کا ایک یوں سمجھیے کہ ایک امتحان ہوگا ان کا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر بغوی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر جھوٹے معبودوں کی عبادت کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا ہوگا، کل قیامت والے دن اللہ پاک ان سے فرمائے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، تو وہ لوگ رک جائیں گے، جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے آگے جہنم ہے، جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اچھا، انہی کے سامنے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے فرمائے گا، اور کیا فرمائے گا؟ ان کنتم احبائی فادخلوا جہنم، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ مومنوں سے، ایمان والوں سے یہ کہا جائے گا، تو کہا کہ جیسے ہی ایمان والے یہ سنتے جائیں گے تو جہنم میں چھلانگے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بات آ گئی کہ رب فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم کیا کرو کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پنجابی کے ایک شاعر، مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چولہے ڈھاواں، کہ ہم نے پھر ان سکھوں کا کیا کرنا ہے۔ کہا کہ وہ چھلانگے مارنے کے لیے، جہنم میں چھلانگے مارنے کے لیے تیار ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِن تحت العرش، پھر اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ندا کرنے والا ندا دے کر کیا کہے گا؟ اور وہ آیت کریمہ پڑھے گا۔ وہ آیت کریمہ کیا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی کل قیامت والے دن اس اعتبار سے بھی چاندنی ہوگی کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پھر انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ اور ویسے بھی یہ جو عبادات کے جو قربان بھائی جو تصورات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ بھی عبادت ہے، تو کہتے ہیں نا کہ اس کی اصل ہی محبت الہی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک حقیقت بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، محبت تو بے لوث ہوتی ہے، واہ، ٹھیک ہے، محبت میں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جو عبادات ہیں، جو آپ نے بات کی کہ اس کی اصل ہی محبت ہے، آپ نماز کو لے لیجئے، آپ روزے کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو لے لیجئے، کسی بھی عبادت کو لے لیجئے، اس کی جو بنیاد پہ اگر آپ جائیں گے تو وہ اللہ کی محبت نکلے گی۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، مال کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی؟ مال زندگی جینے کے لیے، رہن سہن کے لیے، آنے جانے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے، اس مال کو بڑا چاہتا ہے، اس کے لیے دن رات صبح شام سب ایک کر دیتا ہے، اور اسی مال کے لیے نہ جانے وہ کیا کیا کر دے۔ لیکن یہی بندہ جب اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ اپنے اتنے پسندیدہ مال کو بھی بلا جھجک راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سے محبت میں ان کا عالم یہ تھا کہ وہ مقابلہ کیا کرتے تھے کہ میں آج اللہ سے محبت میں اپنا مال زیادہ راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ وہ واقعہ ہے نا کہ فاروق اعظم کے پاس مال زیادہ تھا، اور ان کو پتا تھا کہ آج کل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کم ہے، تو آپ نے آدھا مال، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آدھا مال لیا اپنے گھر کا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا، اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں صدیق اکبر کیا لاتے ہیں۔ اب دیکھا صدیق اکبر بظاہر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم مال لے کر آئے، تو آپ دل میں خوش ہو رہے تھے کہ آج تو الحمدللہ میں جیت گیا۔ تو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، اے عمر، گھر کا کتنا سامان لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدھا راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے لے آیا ہوں۔ کہا اچھا، اے صدیق تم بتاؤ تم کتنا لائے ہو؟
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پورا سامان اللہ کی راہ کے اندر لے کر آ گیا. اللہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ واقعی میں صدیق اکبر سے جیت نہیں سکتا. اللہ تو یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے مال خرچ کرنا. واہ. اسی طرح اللہ کریم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اچھا کیا ہے؟ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ. سبحان اللہ. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. کیا بات ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانتے. اللہ. تو اب دیکھیں یہاں پر جو مال خرچ کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، صرف کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے. اسی طرح اگر آپ روزے کو دیکھیں تو روزے میں بھوکا رہنا ہوتا ہے، پیاسا رہنا ہوتا ہے، اور اپنے جو ہے وہ خواہشات کو ماننا ہوتا ہے. اگر بندہ چاہے، دیکھیں آپ نہیں دیکھ رہے، گھر والے نہیں دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ گھر کے اندر بند دروازہ ہے، اکیلا ہے، وہ کیا کچھ نہیں کھا سکتا، وہ بہترین چیز کھا سکتا ہے. لیکن اس مومن کو، اس مسلمان کو، اللہ سے محبت کرنے والے کو پتا ہے کہ جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ. تو یہ بندے کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا صرف بندوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں بھی ان تمام چیزوں سے بچنا جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں لیکن روزے میں وہ حلال و حرام ہو گئی، ان سے بچنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کے لیے کر رہا ہے، فقط اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور یہ تو کئی اس کی مدنی چینل کے ناظرین مثالیں ہیں، جیسے ابھی قربان بھائی نے جو آیت تلاوت کی، تو یہ اس کا وہ سینریو کیا ہے؟ یہ جو آپ نے یتیم اسیر کے بیمار ہوئے تھے شہزادے اور وہ منتوں کے روزے رکھے تھے اہل بیت نے، اور مطلب عین افطار کا وقت تھا اور آواز لگائی مسکین نے کھانا دے دیا، اسیر نے کھانا دے دیا. تو یہ ایسا اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کا ایک جذبہ، محبت الہی میں ایسا انداز کہ مطلب وہ ان کے انداز میں آپ کی بات سے وہ ایک اور روایت یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج و مطہرات کے حجروں سے معلوم کرایا کہ کچھ کھانے کو ہے. تو پتہ چلا کہ کسی کے یہاں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا. اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرمایا کہ جو اس کو مہمان بنائے اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرمائے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. کیا بات. اور عرض کی آقا میں ان کو لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. واہ. اب لے کر آئے. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو موضوع ہے نا اس کو سمجھیے گا کہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، اس کو چیک کرنا ہے. تو وہ گھر پر لے کر آئے مہمان کو. اب آ کر اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ کھانے میں کچھ ہے؟ تو زوجہ نے کہا کہ کھانے میں تو تھوڑا سا کچھ بچوں کے لیے رکھا ہے. اب فرمایا کہ ایسا کرو، بچوں کو بھیلا پسلا کر سلا دو. واہ. اور دسترخوان لگا دو، کھانا بھی لگا دو. لیکن چونکہ کھانا کم تھا تو کہا جب کھانا شروع ہونے لگے نا تو چراغ بجھا دینا. اللہ. وہ کس لیے کہ اندھیرا ہو جائے گا، ہم بھی بیٹھ جائیں گے، مہمان سمجھے گا ہم بھی کھا رہے ہیں. لیکن چونکہ کھانا کم ہے تو اندھیرا اس لیے کرے گا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لے. اللہ اکبر. تو ان صاحبوں نے اس طرح سے مہمان کو کھلایا اور خود بھوکے رہ گئے. جب صبح ہوئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ رات فلاں فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ پاک ان سے بہت راضی ہے. اور قرآن کی آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو. اللہ. تو بات جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ جو کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے. روزہ رکھا ہے، اب ساری دنیا میں تو نا جیسے کوئی جو کھا پی کر بھی منہ صاف کر کے منہ تھوڑا سا سیٹ کر کے ٹوپی چڑھا کر پہنچ جائے کہ بھئی میں تو روزے سے ہوں. اللہ. اب لوگ تو یہ سمجھے نا وہ روزہ ہے، مگر اللہ جانتا ہے. اور اسی طرح جب کچھ کام کرنے کی بات آئی، دیکھ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو کہا گیا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کریں. اللہ کی محبت میں نماز پڑھنی ہے. اگر مطلب یہ ہم غور کریں اس سے جو میں اس موضوع پر جیسے کوئی بات اگر یاد آتی تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی سیٹ صاحب مذہبی آدمی ہیں اور ان کی دکان پہ پابندی، اور ماشاءاللہ اللہ توفیق دے جتنے بھی ایسے حضرات ہیں کہ جو کاروبار کرتے ہیں، ان کے پاس اسٹاف ہے
تو وہ اسٹاف جو ہے اس کو نماز کی دعوت دے، اس کو نماز کی ترغیب دلائے، نماز پڑھنے والوں کو اپریشیٹ بھی کرے۔ میں ایک فیکٹری میں گیا تھا، تو وہ فیکٹری میں 250-300 افراد کام کرتے ہیں، تو میں جگہ تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، تو میں نے انہوں نے مسجد بھی بنائی ہوئی ہے، میں نماز کے لیے پہنچ گیا۔ بڑی محبت والے تھے وہ سیٹ صاحب، انہوں نے پھر وزٹ کرایا اور پورا مطلب اپنا وہ 2-3 فلور تھے، انہوں نے سب دکھایا۔ اچھا پھر وہ مجھے آخر میں کہنے لگے دیکھیں سر یہ ہم نے اسپیکر لگائے ہوئے، اذان جب ہوتی ہے تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے اذان کی آواز آتی ہے، اور ہم جو ہے نا مین سوئچ آف کر دیتے ہیں اذان ہوتے ہی، مشینیں بند، اب سب نماز کے لیے آؤ۔ کیا بات، مگر سر کیا کریں یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے سر۔ اب وہ ہم بیٹھے تھے تو میں نے کہا کوئی ایسا کرے، کوئی الاؤنس رکھ دے کہ جو نماز پڑھے گا اس کو 1000 روپے ملیں گے۔ میرے کو ہو سکتا ہے اضافہ ہو جائے۔ وہ یہ ہے دنیا کا اگر آج اعلان ہو جائے کہ پہلی صف پہ جو نماز پڑھے گا تو اس کو 500 روپے ملیں گے، کیا خیال ہے کوئی جگہ ملے گی؟ اذان سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے وہاں پر ہے۔ یا اگر آج گورنمنٹ اعلان کرے کہ بھائی اسلام آباد کے فلاں گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں، آپ کو مطلب جیسے نوکری مل جائے گی گورنمنٹ کی، کیا خیال ہے؟ وہ رات تو آتے آتے آئے گی، ہم تو کل ہی پہنچ جائیں گے وہاں پر، ہوٹل بک ہو جائیں گے، ٹکٹس ختم ہو جائیں گی، ٹکٹس ختم ہو جائیں گی، ٹکٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیاوی لالچ، تو دنیاوی، میں ابھی شاہ صاحب سے ہی بات کر رہا تھا کہ دنیاوی، ابھی جیسے اینڈ آف دسمبر ہوا، کئی کمپنی نے اپنے کلوزنگ کی ہے، اب آپ کو ایوارڈ ملا ہے، بھائی کیوں؟ بھائی پورا سال ہو گیا ایک چھٹی نہیں کی اس نے، پورا سال ہوا چھٹی نہیں کی، اور یہ بندہ تو اتنا پنکچوئل ہے کہ 1 منٹ بھی لیٹ نہیں آیا۔ آپ کو کمپنی سے ایوارڈ مل گیا، آپ کو ایوارڈ مل گیا کہ بھائی واہ کیا بات ہے، ایک چھٹی نہیں کی، لیٹ نہیں آیا۔ مگر آپ نے ایک سیٹ صاحب کو خوش کرنے کے لیے، اپنا کچھ الاؤنس لینے کے لیے آپ نے پورے سال پنکچولیٹی کی۔ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے غور کریں، کیا 5 ٹائم ایسا ہوا کہ ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر، 5 ٹائم ایسا ہوا ایک ٹائم بھی نماز قضا نہیں ہوئی؟ آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک دن بھی چھٹی نہیں کی ہے، آپ لیٹ نہیں ہوئے، بلکہ اوور ٹائم آپ نے کئی دن لگائے ہیں۔ بالکل، تو یہاں یہی چیک ہوگا نا کہ وہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے محبت کرنے کے لیے، وہاں گریڈ بڑھانے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت میں کیا؟ بالکل ایسی ہے ایسا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم دنیا کمانے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، اپنے سیٹ کو دکھانے کے لیے ہم اتنے پنکچوئل ہو چکے کہ ہم نے پورے سال میں چھٹی نہیں کی، ہم 1 منٹ لیٹ نہیں آئے۔ کوشش یہ تھی کہ یار میری پروموشن ہو جائے یا مجھے کچھ میرے اضافہ مل جائے، اس کے لیے، اضافے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ 1 منٹ بھی ہم لیٹ نہیں ہوئے۔ ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ کل جس وقت ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کیا وہی بڑی بات ہے کہ کیا ہم نے یہ غور کیا کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ کہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑی، ہماری کوئی جماعت نہیں ترک ہوئی، یا اگر نمازیں قضا ہوئی تو وہ ادا کرنے کی صورت بن جائے؟ تو ہم غور کریں کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے تو ہم کیا لے کر جا رہے ہیں؟ ہم نے اس راہ میں جانے کے لیے، اس بارگاہ میں جانے کے لیے تیاری کی ہے۔ جبکہ اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلاف کی زندگیوں میں سب سے پہلے تو ہمارے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی ذات آتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات قیام کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھڑے ہوتے ہیں، امت کے غم میں، امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے نبی پاک علیہ السلام رو رو کر یہ دعا مانگتے ہیں، رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی۔ یہاں تک کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہاں پر کہا گیا کہ ساری رات قیام نہ کیا کرو، بلکہ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ بڑھا دیا جائے، مطلب کہ کچھ آرام کرنے کی بھی صورت بن جائے۔ حضور کی پنڈلی مبارک میں ورم آ جاتے، پاؤں سوج جاتے، حضور کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی، اتنا حضور قیام فرماتے ہیں۔ میں اور آپ غور کریں کہ کیا ہم قیام کرتے ہیں؟ اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا کتنا مبارک عمل ہے، آپ جب دیگر معاملات سے رات کو فارغ ہوتی ہیں، حسنین کریمین کو سلا کر آپ خود پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلی جاتی ہیں، ساری رات پھر آپ سجدے میں رہتی ہے، یہاں تک کہ ادھر سے اذان کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی، سیدہ کائنات کی زندگی کی بات کی۔ اس طرح کی ڈھیروں زندگیاں، ڈھیروں اسلاف کی زندگیاں اگر ہم پڑھتے ہیں تو کئی ایک ہستیاں مل جاتی ہیں، ان کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ میرا یہاں پر عرض کرنے کا
مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ غور کریں کہ کیا ہم نے بھی وہ کام کیا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم کچھ تو پیش کر سکیں. میں یہاں پر ایسا سوچ رہا تھا کہ ہم دنیا کا مال اگر ہمیں نہ ملے یا دنیا کے لیے ہماری آنکھیں پرنام ہو جاتی ہیں, ہم دکھ اولاد کا دکھ ہو جائے, مال کا دکھ ہو جائے, صحت کا دکھ ہو جائے تو ہماری آنکھیں پرنام ہو جاتی ہے, ہم تڑپنا شروع کر دیتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت میں بھی کبھی روئے ہیں؟ کبھی ہماری آنکھ میں اللہ کے عشق میں, اللہ کی محبت میں بھی ہماری آنکھ سے آنسو آیا ہے؟ کبھی وہ بھی دن آیا ہے کہ ہم نے کبھی دامن پھیلایا ہو, ہاتھ اٹھائے ہوں اور ہاتھ اٹھا کر کہا ہو مالک ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے؟ مجھے وہ ایک عالم صاحب کی بات نہیں بھولتی. انہوں نے کہا کہ میں ایک فقیر کے پاس بیٹھا, تو درویش تھے کوئی, ان کے پاس بیٹھا اور وہ لوگ آ رہے ہیں, ان کے پاس آتے ہیں, دعا کرتے ہیں. کہا جی ہمارے لیے اس چیز کی دعا کر دیں. کوئی کہہ رہا ہے اولاد کی دعا کر دیں, کوئی کہتا ہے روزگار کی دعا کر دیں, پروموشن کی دعا کر دیں, مختلف دعاؤں کا کہا. کہتے ہیں یہاں تک کہ لوگ سارے ختم ہو گئے, چلے گئے. تو وہ جو بزرگ تھے تو وہ رونے لگ پڑے اور رو کر کہتے ہیں, ان جو ملنے کے لیے گئے تھے ان کو کہتے ہیں دیکھیں میرے دروازے کھلے ہیں 24 گھنٹے, میں آج تک متلاشی ہوں کہ کوئی بندہ میرے پاس آ کر کہے کہ میرا رشتہ میرے مالک سے مضبوط کر دیں, میرے دل میں میرے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, یہ سلسلہ کچھ ایسا میرا بنا دیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں. ہم دنیا کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, کبھی اللہ سے محبت کی بھی ہم نے دعا مانگی ہے, کبھی وہ کام بھی ہم نے کیے ہیں کہ جو رب کی محبت پانے والے کام ہیں. اور جائزے کی جو آپ نے بات کی نا مدنی چینل کے ناظرین, میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ امیر اہل سنت نے جو نیک اعمال یہ جو مرتب فرمائے, جو آپ نے جو دیے ہیں کہ بھئی جو مرد ہیں اسلامی بھائی ہیں وہ 72 ان پر عمل کریں, جو لیڈیز ہیں اسلامی بہنیں ہیں 63 پر عمل کریں, اسٹوڈنٹ ہیں, یہ مختلف اس کی کیٹیگری بنائی ہے. آپ ایک دفعہ اس کو پڑھیں, اور اب تو اس کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے, ایسا ہی ہے. اب بہت آسانی کے ساتھ اس کو روزانہ آپ چیک کر لیں. یعنی پہلا دوسرا سوال ہے, جیسے آج آپ نے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی پہلی صف میں, اب یہ کوشچنز اگر اپنے آپ سے ڈیلی ہوگا نا تو یہ بات تو نوٹ ہوگی نا کہ یار یہ پنکچولیٹی نہیں ہے, سستی ہے. اچھا یہاں پر جیسے میں آپ سے بھی ایک بات عرض کروں کہ جیسے مختلف عبادت کی بات آئی کہ عبادات جو ہے وہ اللہ کی محبت میں کی جاتی ہے. حج کا سفر ہے, اللہ اکبر, حج کا سفر ہے اور اللہ کی محبت ہے, اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور حج کا جو سفر ہے آپ اس کے اندر دیکھیے بے سلے لباس پہننا, کیا بات, بے سلے بندے نے لباس پہنے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگایا جا رہا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو حج کے سفر میں مینا, مزدلفہ اور جو عرفات ہے اس کے میدان میں ایک ٹھہرنا ہے, وہاں رکنا ہے, پھر واپس چلے آنا ہے. اگر آپ ان تمام باتوں پہ غور کریں نا تو بظاہر عقل میں بات نہیں آتی کہ یہ بے سلے لباس کیوں, یہ جو خانہ کعبہ ہے جو عمارت ہے اس کے چکر کیوں. لیکن جب آپ نظر محبت سے دیکھیں گے نا, جب آپ اس چیز کو نظر محبت سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سب مسلمان جو عمل کر رہے ہیں یہ محبوب کے حکم پر اپنی عقل کو قربان کر رہے ہیں. کیا بات, یہ محبوب کے حکم پر اپنی عقل کو قربان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, کیونکہ جب حج کے سفر کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے نا تو اس میں آپ دیکھیے آغاز کیسے ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, کیا بات, وَلِلَّهِ اللہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے. تو اس پورے سفر میں بندہ بے سلے لباس پہن رہا ہے, خانہ کعبہ کی عمارت کے چکر لگا رہا ہے, مینا و مزدلفہ عرفات کے اندر قیام کر رہا ہے. یہ سب بندہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے, للہ, صرف اور صرف اللہ کے لیے. یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کے اس حج کے عمل کو ایسا مقبول بنا دیتی ہے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ حج کر کے واپس آتا ہے نا تو اس کے بعد اس کو کہا گیا ہے کہ تو اپنا عمل دوبارہ شروع کر, کیونکہ تو ایسا ہو گیا ہے گویا کہ تو آج ہی پیدا ہوا ہے. اللہ کے لیے حج کرنے پہ یہ برکت ہے. تو اللہ کے لیے عبادت کرنا, اللہ کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا, یہ تو وہ عمل ہے کہ میں آپ کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں سناتا ہوں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہوئے, کہتے ہیں جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے, کیا بات, اور جو دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے. جب بندہ دنیا کو پہچان لے گا اس سے بے رغبتی کرے گا, اللہ کو پہچان لے گا تو اس سے محبت کرے گا, تو اس کا سفر حج ہو, اس کی نماز ہو, اس کا کاروبار ہو, کیا بات, اس کا بزنس ہو, اس کی صبح ہو یا اس کی شام ہو
یا اس کی دوپہر ہو، یا وہ اپنے دوستوں کے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا ہو، یا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، وہ کسی شادی بیاہ کے اندر ہو، کسی تقریب میں ہو، کسی میت میں ہو، اس کا لمحہ لمحہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کی رضا والے کام میں ہی گزرا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچان لے اور دنیا کو پہچان لے۔ دنیا کو پہچاننے سے اس سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، اللہ کو پہچاننے سے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیا بات، اور اللہ بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے اور اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے، یعنی کیا محبت ہے اللہ کو۔ اب دیکھیں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی۔ اس کو ذرا سنیے گا، اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے داؤد، مجھ سے روح گردانی کرنے والوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ میں کس طرح ان کا منتظر ہوں اور کس قدر ان پر مہربان ہوں اللہ اکبر، اور ان کے گناہ سے درگزر کرنے کا کیسا مشتاق ہوں، تو میرے شوق کی وجہ سے وہ مر جائیں۔ اللہ ان کو اکبر، پتہ چل جائے، اگر دیکھیں بات ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تم سے کیسی محبت کرتا ہے، تمہارے گناہ کیسا معاف کرنا چاہتا ہے، تم سے کسی درگزر کرنا چاہتا ہے، وہ میرے شوق کی وجہ سے مر جائیں اور میری محبت کی وجہ سے ان کے جوڑ ٹوٹ جائیں۔ اے داؤد، میرا یہ ارادہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مجھ سے روح گرداں ہیں، جو روح گرداں ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں میرا یہ ارادہ تو ان کے بارے میں ہے۔ تو جو لوگ میری طرف متوجہ ہیں ان کے بارے میں میرا ارادہ کیسا کیا ہوگا۔ بات، کیا بات۔ آپ نے حج کی بات کی نا، وہ روایت مجھے امیر علیہ سنت کی تربیتی اجتماع الحمدللہ حج اور حج کی باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ کرے کہ اس بار حج کا سفر بھی ہو، خوب عاشقان رسول جائیں، کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جی، حدیث میں ہے حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ اب مجھے یہ یاد ہے کہ جیسے نا بعض حاجی واپس آتے ہیں تو کوئی ایسا موضوع چلا تھا جس میں ہوا کہ حاجی کو گھر پر پہنچنے سے پہلے اس سے جا کے دعا کرا لو، تو ایئرپورٹ جا کر اس سے ملنے کہ یار دعا کر دو حاجی صاحب، ابھی تو گھر نہیں پہنچے نا، ابھی تو راستے میں ایئرپورٹ سے آپ گھر جا رہے ہیں، تو آپ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو یہاں قربان بھائی آپ کی جو بات ہے نا، ماشاءاللہ کیا آپ نے خوبصورت بات کہی کہ مطلب اللہ پاک نافرمانوں پر جب اتنا کرم فرماتا ہے تو فرما برداروں کا عالم کیا ہوگا۔ فرما برداروں کا عالم کیا ہوگا۔ آگے بات مکمل ہو رہی ہے۔ آگے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا، اے داؤد، بندہ سب سے زیادہ اس وقت میرا محتاج ہوتا ہے جب وہ خود کو مجھ سے بے نیاز سمجھتا ہے، اور مجھے اپنے بندے پر زیادہ رحم اس وقت آتا ہے جب وہ مجھ سے روگردانی کرتا ہے، اور وہ میرے نزدیک عظیم اس وقت ہوتا ہے جب وہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ یہ جو بات ہے اور یہ جو ہماری حج کی بات چل رہی ہے، عبادات کی اصل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں سے محبت، اگر آپ ان کو اچھے انداز سے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ اللہ سے محبت میں ہی ہماری زندگی اور ہماری آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ جب یہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول بندے کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں نا، تو پھر بندے کی کامیابی کے منازل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے، طے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بندہ مال کو اپنا محبوب بنا لے، اولاد کے لیے اپنی زندگی جو ہے قربان کرنے لگ جائے، آپ دیکھیے کہ اس اولاد کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، تیرا مال کیا ہے؟ کہا جو کھایا ہضم کر لیا، پہنا پرانا کر دیا، تیسرا کیا؟ کہا تیسرا وہ ہے جو تو نے راہ خدا میں خرچ کیا اور وہ محفوظ ہو گیا، باقی جو بچا وہ تو تیرے ورثہ لے جائیں گے۔ تو جو راہ خدا میں خرچ کیا یہ وہ مال ہے جو بندے کے کام آئے گا، اور یہ بندہ تب کرتا ہے جب بندے کو اللہ سے محبت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے لیے بندہ نماز تب پڑھا کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے بجائے جب بندے کو اللہ سے محبت ہوا کرتی ہے۔ یہ تمام نیک اعمال کے پیچھے آپ دیکھیں تو اللہ کی رضا بہت بنیادی چیز ہے۔ یہ اللہ کی رضا کو اگر آپ ہٹا دیں نا تو پھر بندے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرے گا وہ، لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا نا وہ موت سے نہیں ڈرے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ان کے پاس ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ان کو روح قبض کرنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے کہ کسی خلیل کو کہ وہ اپنے خلیل کو موت دے؟ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ عز و جل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھر وہی فرمائی، کیا تم نے کوئی محب دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟ کیا بات ہے. کتنا پیارا جواب اور کتنا پیارا سوال. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے موت کے فرشتے، اب روح قبض کر لو. کیا بات. یہ مقام وہی بندہ پا سکتا ہے جو اپنے پورے دل سے اللہ سے محبت کرتا ہو، کیونکہ وہ جان لیتا ہے موت محبوب کی ملاقات کا سبب ہے، اللہ اکبر. تو اس کا دل موت کے لیے بے چین ہو جاتا ہے. ہائے ہائے. اور ذات باری تعالیٰ کے علاوہ اس کا کوئی محبوب نہیں ہوتا کہ اس کی طرف وہ التفات کرے. تو جب بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی پوری زندگی اللہ کی رضا والے کاموں میں گزرتی ہے. تو جب اس کی پوری زندگی اللہ کی رضا والے کاموں میں گزرتی ہے تو گویا وہ اپنی موت کی تیاری کر رہا ہے، اپنے رب سے ملنے کی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جگہ جگہ قرآن میں فرمایا. اور اللہ نے جو بندے کو حکم دیا اس پر عمل کرے گا تو جب بھی تو خوشی سے اللہ سے ملے گا نا. کل بروز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو گناہگار چہرہ لے کے کیسے جائیں گے؟ اللہ کی فرما برداری کر کے جانا ہے. تو جو اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ موت کی تمنا کیا کرتا ہے. اور یہ جو آپ نے بہت پیاری ایک بہت تفصیل آپ نے ماشاءاللہ سننے کے ایک بیان کی ہے، اور اگر ان سب چیزوں کا جائزہ بھی اگر ہم اپنے اس پر بھی غور کرتے ہیں تو واقعی یہی وہ چیز ہے کہ اللہ کی محبت ہو نا تو پھر وہ ٹینشن نہیں ہوتا ہے. جیسے وہ فیضان نماز میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ یہ تبلیغ دین کے لیے کہیں سفر پر روانہ ہو رہے تھے. صحیح. تو اب دیکھیں نیک جو لوگ ہوں گے نا، جیسے مثال اگر کوئی مذہبی ذہن والا ہوگا تو اس کے گھر میں مدنی چینل چلے گا، بھائی مدنی چینل چلے گا تاکہ میرے گھر میں جو بات ہو وہ دین کی اتھینٹک باتیں ہوں، میرے بچے جو سیکھیں وہ دین سیکھیں. میں اگر خود بھی اجتماعات میں جاؤں، اپنے گھر والوں کو بھی اجتماع میں بھیجوں، اپنے بچوں کو بھی دینی ماحول سے قریب کروں. دعوت اسلامی والے جہاں مسجدوں میں ہوں تاکہ میرے بچے بھی اس درس میں بیٹھیں، قرآن پاک سیکھیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. تو یہ جب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو گھر میں ذہن بنتا ہے. تو اس بزرگ کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنے گھر سے علم دین پھیلانے کے لیے روانہ ہونے لگے. اللہ گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، آپ کو کھانے پینے کے لیے کتنا دے کے جاؤں؟ تو نیک تھی کہ نہیں، جتنی مجھے زندگی دے سکتے اتنا کھانے پینے کے لیے دے جائیں. اللہ بات سمجھیے گا، اللہ اکبر. بات سمجھیے گا اللہ اکبر. کہ آپ جتنی مجھے زندگی دے سکتے اتنا کھانے کے لیے دے جائیں. تو کہا کہ زندگی تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو کہا پھر رزق دینا بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو زندگی دے گا وہ رزق بھی دے گا. دیکھیں یہ اعتقاد اگر مضبوط ہو جاتا ہے، واہ واہ. گھر والے کبھی حرام روزی کمانے پر مطلب وہ پریشر نہیں کریں گے، ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے، چاہے کہیں سے بھی کما کے لاؤ، بس ہمیں یہ آسائشیں چاہیے، یہ نہیں ہوگا. اچھا پھر یہ تو چلے گئے، پڑوسن آ گئی. اور آپ آج کل تو یہی ہوتا ہے نا کہ ذرا سا کوئی مذہبی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اب یہ ساری اس نے دکانیں بند کر دینی ہے، سارے کام کا چھوڑ دینے، اور گھر میں اب کچھ پیسہ ویسہ لائے گا نہیں، گھر والوں کو کھلائے گا نہیں، بھوکا مارے گا، اور یہ تو جناب یہ بس مسجد میں جا کے بیٹھ جائے گا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیوں. الحمدللہ مذہبی ماحول سے جو وابستہ ہوتے ہیں نا ان کو گھر والوں کے حقوق، بچوں کے حقوق زیادہ ادا کرتے دیکھا ہے. تو وہ پڑوسن آ گئی، اور پڑوسن نے آ کر کیا کہا کہ تمہارے شوہر تو چلے گئے، چلے گئے، تمہیں کھانے کے لیے کیا دے کر گئے؟ خاتون کہتی ہیں کہ گھر سے کھانے والا گیا ہے. اللہ اکبر. گھر سے کھانے والا گیا ہے، کھلانے والا رب تو موجود ہے. یعنی اس کا اعتقاد مضبوط ہو جاتا ہے، اعتقاد مضبوط ہو جاتا ہے. اب دیکھیں بزرگوں کی سیرت میں دیکھیں نا کہ جب راہ خدا میں مال دینے کی بات آئی تو مال دے دیا، کچھ بھی نہیں تھا. اور رابعہ بصریہ کا واقعہ ہے نا کہ روٹی ایک تھی، کھانے والے دو تھے. اب وہ جو مہمان تھے وہ سوچنے لگے کہ ایک روٹی دو کیسے کھائیں گے. کسی نے دستک دی، رابعہ بصریہ نے وہ روٹی بھی اس کو صدقہ کر دی. اب کہتے پہتے ایک تھی وہ بھی گئی. تھوڑی دیر میں کسی نے آ کر روٹیاں دی تو گنی تو وہ 9 تھی، بعض نے 18 بھی لکھی، 9 تھی. تو کہا کہ میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ. وہ کنیز واپس لے گئے، پھر دوبارہ لے کر آئی، واپس کر دی. تیسری مرتبہ لے کر آئے، آپ نے کہا میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ. تو رونے لگی، کہا کہ مالکن نے آپ کے لیے دی ہے، یہ آپ ہی کے لیے بھیجی ہے. کہا میری ہوتی تو 10 ہوتی، میں نے اللہ کی راہ میں ایک دی ہے، اس کا وعدہ ہے 10 عطا فرمائے گا. تو اس نے رونا شروع کیا کہ آپ کے لیے 10 ہی بھیجی تھی، مجھے راستے میں بھوک لگی، میں نے ایک کھا لی تھی، لہذا یہ آپ ہی کے لیے ہی ہے. مطلب
اعتقاد مضبوط ہو تو پھر یہ برکتیں ملتی ہے۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ جب انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی جو سیرت کے جو واقعات پڑھتے ہیں بالکل تو اس میں یہی انداز ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ایسے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے، جس طرح بڑے پیارے انداز میں قربان بھائی نے بیان کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یوں ایک مقابلہ نیکیوں میں بڑھنے کا، اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں جان سب کو زیادہ عزیز ہوتی ہے، جان ہے، مال ہے، اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتقاد، کہ ہم اگر دیکھتے ہیں اس واقعہ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب آزمایا کہ فرمایا کہ آپ ان کو، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو کہیں چھوڑ کر آ جائیں، ویرانے میں چھوڑ کر آ جائیں۔ آپ نے وہاں پر چھوڑا اور الٹے قدم جب واپس چلے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اعتقاد اپنے مالک پر، اپنے خالق پر، اللہ پر کتنا پختہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو چند مرتبہ پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال، اپنے سوال کو ہی تبدیل کیا، کہا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے؟ اللہ کے حکم پر ہی آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں، اللہ کے حکم پر ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا بس ٹھیک ہے، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا آباد کیا اور کس طرح وہ قافلہ آتا ہے اور کس طرح آبادی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، اس وقت فرشتے آ گئے، پانی کے فرشتے نے کہا حضور اگر آپ حکم فرماتے ہیں تو اب اتنی بارش برسے گی کہ پانی، یہ آگ بجھ جائے گی، یہ آگ ختم ہو جائے گی، کسی طریقے سے ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو میرا رب ہے نا، میرا رب میرے بارے میں بہتر فیصلہ فرمائے گا، جو اس کا امر ہے وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں، چاہے جان ہو، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، یہاں تک کہ پھر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری بھی رکھنے کا حکم ہوا تو آپ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے اس پر ہی اپنے بیٹے کے گلے پر چھری بھی چلانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا، آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس میں ہم نے آپ کو سچا پایا۔ تو الغرض کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ہر حال میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ وہ اپنی جان کو بھی نہیں دیکھتے، اپنے مال کو بھی نہیں دیکھتے، اپنی اولاد کو بھی نہیں دیکھتے، اور وہ اپنی ہر بات قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال سے، مال سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس کی جان سے بھی زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک اور روایت میں یہاں پر سنانا چاہوں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک سے اس لیے محبت فرماؤ کہ وہ اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ اور اس میں مدنی چینل کے ناظرین ایک بات اور بھی بڑی خوبصورت بزرگوں نے، جو علماء نے لکھی ہے، وہ یہ کہ ہمارا جو انداز ہوتا ہے محبت کرنے کا، ہم ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بڑا بولنے والا ہے، یہ بڑا جناب یہ جو بات کرتا ہے، یہ جناب بڑا دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا ہے، یہ بڑا اسمارٹ سا ہے۔ لیکن بزرگوں کی سیرت میں جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ جیسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا سیکیورٹی انچارج رکھنا تھا، تو جو سیکیورٹی کا جو آپ نے نمائندہ چوائس کیا وہ کون تھا؟ میں نے اس کو نماز اچھی طرح پڑھتے دیکھا ہے۔ وہ آپ نے جو بھیجا ہے مجھے، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس رضی اللہ عنہ، جب اپنی بہن فاطمہ کا نکاح اپنے غلام سالم سے کر دیا، اس پر قریش نے ان کو ملامت کی، کہنے لگے تم نے قریش کی ایک عقل مند خاتون کا نکاح غلام سے کر دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم میں نے سالم کا نکاح فاطمہ سے کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سالم فاطمہ سے بہتر ہے،
تو قریش کو آپ کا یہ جواب اور زیادہ سخت لگا، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، فاطمہ تمہاری بہن ہے، سالم تمہارا غلام ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص ایسے بندے کو دیکھنا چاہے جو سچے دل سے اللہ سے محبت کرتا ہے وہ سالم کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو انداز ہوتا ہے نا کہ اللہ سے محبت کرنے، بھائی یہ پہلی صف کا نمازی ہے، یہ سنتوں کا پابند ہے۔ آج معاشرے نے آج جو ہمارا حال کیا ہے وہ کیوں ہے؟ یار اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، نہ بھائی ہمارے یہاں رشتہ ہے، یہ تو داڑھی والا ہے، یہ تو نماز پڑھتا ہے۔ یہ ایسا حال ہو گیا کہ آج اگر کوئی دین پر عمل کرتا ہے تو اس کا رشتہ نہیں دیتے آپ، اس کو مطلب عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کیسا انداز ہے؟ اس نے جو داڑھی رکھی ہے، داڑھی کس کے فرمان پر رکھی ہے؟ اس کے نبی کا ہی ارشاد ہے نا۔ انہوں نے جو امامہ شریف کا تاج سجایا ہے تو کس کے ارشادات پر عمل کیا ہے؟ یا اللہ کی محبت میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہی عمل ہے۔ تو آج اگر اس طرح کا زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، نہ اتنی ودارے کی نہیں کہا جائے، ایسا اتنی کی اتنا پیسہ کی نہیں رہا، بھائی اتنا پیسہ کی دیتے، اتنا پیسہ دینی تو ہے، اللہ پاک نے تو عطا فرمائے، جب یہ سارے عطا فرمائے تو پھر اللہ کی راہ میں دو۔ اور اسی طرح اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، امیر علیہ سنت بڑا خوبصورت انداز دیتے کہ آپ یعنی ان 72 مدنی انعام میں ایک یہ بھی ہے، اپنے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، خادم صاحب کو مہینے میں کچھ نہ کچھ دے نا یار۔ اب آپ حج پہ بھی گئے تو آپ اس کے لیے مصلی لے کر آ رہے ہیں، آپ اس کو ٹوپیاں دے رہے ہیں، آپ اس کو تسبیح دے رہے ہیں، بھائی کتنے رکھے گا مصلی وہ اپنے گھر میں، کتنی ٹوپیاں رکھے گا؟ بھائی 1000 روپے کا نوٹ دے دو نا، تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ بالکل، تو یہ اللہ والوں سے محبت بھی تو برکت ہے۔ بالکل حقیقت بات ہے، اللہ والوں سے محبت کی برکت یہ ہے کہ بندہ جو ہے ایک تو اپنے دعوے میں سچا ہو جاتا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو ان کی صحبت کی وجہ سے اپنے دعوے میں سچا ہوتا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ حاجی صاحب یہ جو آپ نے بات کی نا، اس میں سمجھانے کے لیے ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ محبت موافقت کا دوسرا نام ہے۔ محبت، اس کو سمجھیے گا، محبت موافقت کا دوسرا نام ہے۔ یعنی محبت جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کی بات مانیں، اس کی جیسا کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ دیکھیے، اسی کے حوالے سے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت کریمہ نازل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب تم کہہ دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے فرما بردار ہو جاؤ، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ بندوں کو کہہ دو کہ ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت رکھے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو اسے چاہیے اس محبت کو سچا کرنے کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرے۔ اب حضور کی موافقت کیا ہے؟ میرے پیارے نبی داڑھی والے تھے، آپ کو داڑھی والا ہونا ہے۔ میرے پیارے نبی نماز پڑھنے والے تھے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کو نماز پڑھنے والا ہونا ہے۔ میرے پیارے نبی تلاوت قرآن کرنے والے تھے، رمضان میں تو تلاوت کا عالم ہی کیا ہوتا تھا، ہمیں تلاوت قرآن کریم کرنے والا بننا ہے۔ میرے پیارے نبی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وقت دینے والے تھے، اور اللہ کی راہ میں جو ہے آپ نے کیا کیا قربانیاں دی ہم پڑھتے ہیں، اور رلا دینے والے واقعات ہیں۔ تو ہمیں راہ خدا میں وقت دینے والے بننا ہے، اپنے مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اب یہ جو میں نے ساری بات کی کہ محبت موافقت کا نام ہے، اور موافقت ہمیں کرنی ہے تبھی ہم اپنے دعوے میں سچے ہوں گے۔ اس موافقت کے لیے ہم نے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا۔ اب اللہ والوں کی صحبت اختیار ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا نا میرے پیارے نبی کا انداز کیا تھا، میرے پیارے نبی کے فرامین کیا تھے، ان کی گفتگو کیا تھی، ان کی تعلیمات کیا تھی، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے دیا گیا۔ اور اس طرح اگر ہم اپنی زندگی گزاریں، ایک بعمل مسلمان بھی بن سکتے ہیں، ایک اچھے جو ہے شہری بھی بن سکتے ہیں، اور اللہ سے محبت کے دعوے میں ہم سچے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، نعمتیں ملتی، میں آخر میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ میں نے بڑی خوبصورت ایک بات پڑھی کہ ایک شخص نے اپنے والد سے بڑے فخریہ انداز سے کہا کہ آج بڑا خوشحال ہوں، اچھا بینک بیلنس ہے، بچے اچھا پڑھتے ہیں، یوں کرتے ہیں یوں کرتے، اس نے اپنی وہ تعریفیں کی۔ تو اس کے والد نے بڑی محبت کی نظر سے دیکھا کہ بولا کہ معلوم ہے یہ کرم کس لیے ہوا ہے
کہ تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا بابا جی اس کی وضاحت؟ تو کہا کہ یہ بات میں نے اپنی اماں سے سیکھی تھی۔ میری اماں نے ایک ککڑ پال رکھا تھا، تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے اماں کو دیکھا کہ اماں اس ککڑ کو بغل میں داب کے صحن میں آتی اور ایک دانے کا بگ بھرتی، یعنی مٹھی میں دانے لیتی، تو ککڑ جو ہے نا بڑی آرام سے وہ کھا لیتا تھا، اماں اس کو چھوڑ دیتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ککڑ کو اٹھایا اور بگ بھر کے جیسے ہی اس کو دیا تو ککڑ نے اچانک ٹھونگ ماری اماں کی ہتھیلی پر، یعنی کاٹ لیا اس نے کہیں اور۔ تو اماں نے ایک دم سے وہ دانے جو نا ہاتھ سے گر گئے اور ککڑ کو بھی پھینک دیا نیچے، خود کمرے میں چلی گئی۔ تو کہا اب ککڑ جو بڑے آرام سے کھاتا تھا نا، اب وہ دانے بکھر گئے تو اس نے جو ہے نا وہ چبنا چھوڑ دی۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ تو کہا کہ ککڑ نے اماں کے ہتھیلی پر ڈنک مارا، ٹھونگ ماری، تو یہ ذلیل ہوا۔ تو کہا کہ اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں، اگر تو یہ ساری نعمتیں اللہ پاک کی قائم رکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا بن، ان کی تعریف کرنے والا، ان سے مسکراہٹ سے بات کرنے والا، ان کو معاف کرنے والا یہ بنے گا تو کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ آزما کر دیکھ لو، تو بندوں کی محبت کے ساتھ ساتھ شکر کے آنسو بھی اپنی منزل میں شامل کر کے تو بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ تو اللہ سے سچی محبت کے یہ تقاضے مختصراً بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔